ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلِكَ وأصحابك سيدي یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی قابل عزت احباب، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ آپ تمام احباب ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ماہ ربیع النور شریف کے آج کے اس مقدس دن کو اپنے محبوب کے ذکر خیر سے منسوب کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا گو ہوں رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے کرم کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہماری خطاؤں کا کفارہ بنا کر اللہ کریم میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اسے بالکل سادہ کر دیں، بالکل آواز بڑھا دیں۔ اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بڑھ کے محبت فرماتا ہے۔ بیٹے سادہ کریں اس کو۔ یعنی 70 ماؤں کا پیار ایک بچے سے کم ہے، اللہ کی محبت اپنے بندے سے زیادہ ہے۔ مولا تیرے پیار کو محسوس کیسے کریں؟ ماں کی محبت کا پتہ تو چل جاتا ہے، تیرے پیار کو محسوس کیسے کیا جائے؟ فرمایا میرے بندے تجھے کبھی تیری ماں نے مارا ہے؟ جی مولا کبھی کبھی غصے میں آ کے میری ماں مجھے مار لیتی ہے۔ فرمایا کب مارتی؟ وہ باری تعالیٰ جب میں اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہوں نا، جب میں اپنی ماں کا کہا نہ مانوں تو غصے میں آ کے میری ماں مجھے مارتی ہے۔ فرمایا بندے یہ میرا تیری ذات کے ساتھ پیار کا تعلق ہے، تو ایک دن ماں کی نافرمانی کرے، وہ غصے میں آ کر تجھے مارتی ہے،
میں ایک دن میں 5 بار تجھے بلاتا ہوں تو نہیں آتا، تیرے رب نے تو تجھے کبھی نہیں مارا، ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تو رہے میری زمین پر، کھائے میرا دیا ہوا رزق، ہوا میری میں سانس لے اور پھر میری ہی نافرمانی کر کے زمین پہ پھرتا رہے۔ میرے بندے، تو سنی بن گیا ہے، تو شیعہ بن گیا ہے، تو دیوبندی اور اہل حدیث بن گیا ہے، تیرے رب نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا۔ میں توجہ کا طالب ہوں جو سننے کا شوق لے کر بیٹھے ہیں۔ تیرے رب نے تجھے ایسے پیدا نہیں کیا۔ مولا تو نے مجھے کیسے پیدا کیا ہے؟ فرمایا ما من مولود الا یولد علی فطرہ۔ میرے بندے، تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا ہے۔ آج بھی جو بچے یورپ میں پیدا ہو رہے ہیں وہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہو رہے ہیں۔ آج بھی جو بچہ ہندوستان میں جنم لیتا ہے وہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ جو بچے افریقہ کے دور دراز علاقوں میں آج بھی جنم لیتے ہیں وہ فطرت اسلام پر، میرے ساتھ بولیے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ ذہن میں سوال یہ آیا کہ مولا تو نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا؟ اچھا آپ نا تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں، کھلار دے بھی آپ ہو تو کنج دے بھی آپ ہو، بیٹھ جاؤ، میری بات سن لیں۔ اب جو میں عرض کرنے لگا ہوں، خدا کرے آپ کی توجہ ہو، میں مضمون ونجا نہ بواں، ابھی تک آپ کی توجہ نہیں ہو سکی جس قدر مجھے درکار ہے۔ جڑ جائیں جلدی سے، ذرا جلدی سے جڑ جائیں، اتنا وقت نہیں ہے بار بار میں توجہ مبذول کرواؤں۔ ایک کام آپ کر لیں، دوسرا میں کر دیتا ہوں، دوبارہ سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو مسالک میں منقسم ہوا ہے، تو نظریات میں بٹا ہے، تیرے رب نے تجھے مسلمان پیدا کیا تھا۔ مولا تو نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، یہ بڑا ہو کر بے ایمان کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے، فرمایا میں نے تو مسلمان پیدا کیا تھا، بڑے ہو کر اس نے عقیدہ وہ اختیار کیا جو اس کے والدین کا تھا، جو اس کی پرورش کرنے والوں کا تھا، جو اس کی تربیت کرنے والوں کا تھا۔ ایک مثال دیتا ہوں، بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر 11ویں کا لنگر پکانے لگا، کیوں؟ اس کے والدین پکاتے تھے۔ بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا، بڑے ہو کر محرم الحرام شریف میں سیاہ لباس پہن کر ماتم کرنے لگا، کیوں؟ اس کے والدین کرتے تھے۔ بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوا تھا، بڑے ہو کر 30 40 دن کے تبلیغی چلوں پر جانے لگا، کیوں؟ اس کے والدین جاتے تھے۔ اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے اور 2-3 بندے بھی میرے پیغام تک پہنچ گئے تو میں سمجھوں گا میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ متصل کرتا ہوں اپنے جملوں کو، بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بڑا ہو کر عقیدہ وہ اختیار کرتا ہے جو اس کے والدین کا ہو، اس کی تربیت کرنے والوں کا ہو، اس کی پرورش کرنے والوں کا ہو۔ اگر یہ بات متحقق ہے تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہنا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ کسی کو کافر کافر کہنا میرے نبی کا دین نہیں ہو سکتا۔ مصطفیٰ کے دین میں جبر نہیں ہے، فکر ہے۔ رکھیں دل پہ ہاتھ اور مجھے بتائیں جو سمجھدار دوست بیٹھے ہیں، یہ کیسا کافر ہے جس نے 2 بچے پالے،
ایک بڑا ہو کر محمد مصطفیٰ بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر علی مرتضیٰ بن جاتا ہے۔ ایک بڑا ہو کر سلطان الانبیاء بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر سلطان الاولیاء بن جاتا ہے۔ ایک بڑا ہو کر اسلام لانے والا بن جاتا ہے، دوسرا بڑا ہو کر اسلام بچانے والا بن جاتا ہے۔ ٹھہر جائیں جیڑے بیلی چوپن میں انہوں نے بھی ونگا پاون حدیث سناتے۔ یہ خاندان وہ ہے جسے ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آپ بول سکتے ہیں تو پھر زور سے فرمائیں سبحان اللہ۔ بات تو وہی جو میں نے عرض کر دی آپ کی خدمت میں۔ یاد رکھیں یہ جو آپ کی یہ سجاوٹ دیکھ کر، میرے بھائی ہیں فیاض شاہ صاحب، آپ کے اور آپ کے تمام اہلیان علاقہ کی یہ سجاوٹ دیکھ کر، یہاں سے نہیں کہہ رہا، یہاں سے کہہ رہا ہوں، یہ جو آج ہم لوگ اپنے بھرم بنا کر بیٹھے ہیں، یہ خالصتاً خاندان مصطفیٰ کا امت پر احسان ہے۔ ورنہ آقا کے وصال کے بعد 3 موقع ایسے آئے تھے، اگر جناب علی مرتضیٰ اور آپ کی اولاد اطہار قربانی نہ دیتے تو اسلام یا تو جزیرہ نما عرب تک محدود ہو جاتا، یا خدا نہ خواستہ اسلام کا وجود سرے سے مٹ جاتا۔ کوئی تو ہوگا جو بات کو سمجھنے والا بھی بیٹھا ہوگا۔ کتنے موقع ایسے آئے تھے؟ زور سے بولیے۔ 3۔ اگر جناب علی مرتضیٰ اور آپ کی اولاد قربانی نہ دیتے تو آج میں اور آپ یہاں اپنے بھرم بنا کر نہ بیٹھے ہوتے۔ اگر آپ مجھے بول کر اجازت دیں تو میں اتنی وضاحت کا وقت نہیں ہے، تھوڑی تھوڑی وضاحت ان تینوں مواقع کی کر دیتا ہوں۔ وہ میرے بھائیوں، زخمی صحیح مگر میرا ماضی تو ہے، تکلیف دے صحیح مگر میرا گزرا کل تو ہے، میں اپنے ماضی سے منہ تو نہیں موڑ سکتا۔ 3 تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کی حساسیت کا اندازہ آپ ذرا خود فرمائیں۔ پہلا موقع میرے آقا کے وصال کے بعد، جب حضور کے صحابہ سقیفہ میں بیٹھ کر خلافت کے حوالے سے مشورہ کر رہے ہیں اور صحابہ کی اکثریت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر اتفاق کیا، ادھر خلافت پر اتفاق ہوا، ادھر ابو سفیان چل کر جناب علی مرتضیٰ کے پاس آئے اور کہنے لگے علی آپ اولا نبی ہیں، حضور کے زیادہ قریب ہیں، آقا کی محبوبہ شہزادی آپ کے نکاح میں ہے۔ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگے ابو بکر کون ہوتا ہے خلافت کا اعلان کرنے والا؟ آپ چھوڑیے خلافت ابو بکر کو، آپ اپنی خلافت کا اعلان کریں۔ اور جملہ سنیں، ابو سفیان نے کہا آپ علی اپنی خلافت کا اعلان کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ میں ابو سفیان کیسے مدینہ کی گلیوں کو جنگجوؤں سے بھرتا ہوں۔ یہ پہلا موقع تھا۔ جناب علی مرتضیٰ نے یہ کہہ کر اسلام کو اور مسلمانوں کی عزت کو بچا لیا کہ میں اپنے مصطفیٰ کے شہر کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ یہ پہلا موقع تھا۔ حکمت علی نے اسلام کو مسلمانوں کو بچایا۔ آپ کے ذوق کی بات بھی کرتے ہیں مگر پہلے میرا ذوق قبول فرما لیں جلدی سے۔ دوسرا موقع جو اس سے بھی زیادہ شدید تھا، وہ فیاض بھائی شہادت علی مرتضیٰ کے بعد۔ اب تصویر ایسی ہے کہ ایک ایک محب اہل بیت کو، محب خاندان رسول کو چن چن کے قتل کیا جا رہا ہے۔ تسا اندازہ کرو جس بال دا نا علی ہوندا ہے نا، اس بال نو سولی تے چاڑ چھڑ دین۔ حضور کے صحابی حجر بن عدی کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا، اوائل دور کے سرکار کے صحابی ہیں حجر بن عدی، جنہوں نے شروع میں آقا کا کلمہ پڑھا۔ یہ سرکار علی مرتضیٰ کے بڑے عاشق ہیں۔ مستدرک للحاکم کے اندر 13 حدیثوں پر مشتمل ایک باب ہے، اگر کبھی موقع ملے آپ وہ باب پورا پڑھیں، صرف 13 حدیث ہیں، آپ کے آنسو ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لیں گے۔ تصویر کیا ہے؟ سرکار حجر بن عدی کو ان کے ساتھیوں سمیت ایسے قطار میں کھڑا کیا گیا،
ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ان سے کہا گیا تمہاری جان بخشنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، علی پر لعنت کر دو، تمہاری جان تمہیں بخش دی جائے گی۔ تھوڑا سا جاگیں اگر جاگ سکتے ہیں تو۔ ان سب کے سامنے ان کی قبروں کو کھودا گیا، ان کے سامنے زمین پر ان کے کفن بچھائے گئے۔ ایک ہی صورت میں بچو گے، علی پر لعنت کرو۔ آپ مسکرائے، فرمایا میں نے ساری زندگی اپنے علی سے عشق کیا ہے۔ میں بولنے والوں سے خطاب کر رہا ہوں، سوچنے والوں سے میری بات ہی نہیں ہے۔ یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ یہ کھدی ہوئی قبر دیکھ کر، یہ بچھا ہوا کفن دیکھ کر میں اپنے علی کی محبت سے ہٹ جاؤں گا؟ فرمایا مارنا ہے مار ڈالو، کاٹنا ہے کاٹ ڈالو، مگر میری وصیت یاد رکھنا، اسی ہاتھ کڑی میں، اسی توق میں، اسی بیڑی میں مجھے قبر میں دفن کرنا۔ قیامت کے دن پل صراط پر اپنے قاتل کا گریبان اسی حال میں پکڑنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فرمایا مار ڈالو، کوئی آخری خواہش؟ حجر نے فرمایا مجھے 2 نفل پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ انہوں نے کہا پڑھ لو۔ آپ نے 2 نفل پڑھے۔ اب ذرا ادھر دیکھیں، جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا نا تو قاتلوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے میں نے زندگی میں اتنی تیز نماز کبھی نہیں پڑھی جتنی جلدی میں نے یہ 2 نفل پڑھے، اور نماز میں آج جلدی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ شاید یہ 4-5 منٹ اور زندہ رہنا چاہتا ہے۔ تصور کریں ذرا، انہوں نے قطار میں کھڑا کر کے ایسے سب کی گردنیں اڑائیں، اور اس کی حکمت ہے وہی جانتا ہے۔ شہید کرنے کے بعد سرکار حجر کو دفن بھی شام کے اسی علاقے میں کیا گیا جو علاقہ سرکار فاروق اعظم کے دور میں اسلام کے لیے فتح بھی حجر بن عدی نے خود کیا تھا۔ آج بھی جو نوجوان یوٹیوب کا استعمال جانتے ہیں، آپ ابھی لکھیں یوٹیوب پر حجر بن عدی، یہ 3-4 سال پہلے شام کے خوارج نے، داعش نے، آئی ایس نے، جو پکی قبروں کے مزارات کے مخالف ہیں، انہوں نے شام کے اس قبرستان میں قبروں کو کھودا، قبروں کو مٹایا، مزارات کو توڑا۔ وہ جن قبروں کو کھودا گیا ان میں سرکار حجر بن عدی کی قبر بھی تھی۔ بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے وجود کو قبر سے باہر نکالا، ویڈیو بنائی، یوٹیوب پر اپلوڈ کی۔ اتو ہریو میں نا بندے دی تو آنکھوں دیکھا بھی بندے کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ 1500 سال کے بعد قبر حجر کو کھود کر ویڈیو بنائی گئی، مگر میرے حجر کے جسم کی تازگی کا یہ عالم ہے کہ 15 صدیوں کے بعد بھی آپ کے چہرے پر تازہ خون ویسے کا ویسا موجود تھا۔ یہ ابھی آپ شکریہ، یہ نعرے کا وقت بھی آپ مجھے دے دیں، جلدی سے چھوڑ دیں یا رسول اللہ۔ آپ نے 1500 سال کے بعد آج بھی سرکار حجر بن عدی آپ لکھیں، آپ کو جناب حجر کے چہرے پاک کی، حضور کے صحابی کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی۔ یہ وہ پہلا موقع تھا، محاورتاً نہیں، جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، عملاً خون کی ندیاں بہہ چکی تھیں۔ اس موقع پر کون سامنے آیا؟ ادھر دیکھو، میرے علی کی پگ کسائیں امام حسن مجتبی۔ بھائیو بولنا ہے تو زور سے بولنے، ورنہ طبیعت زخمی نہ کریں۔ بخاری شریف میں سرکار کا فرمان موجود ہے، آقا نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا حسن امت کے 2 گروہوں میں اس وقت صلح کروائے گا جب بہت سارا خون بہہ چکا ہوگا۔ امام حسن نے یہ کہہ کر خلافت کو ٹھوکر مار دی کہ میرے نانا کی امت سے فساد کا خاتمہ کیا جائے۔ یہ دوسرا موقع تھا۔ اور تیسرا موقع، میرے نبی کے ذکر میلاد میں تشریف لانے والے تمام دوستوں، وہ ان دونوں مواقع سے زیادہ شدید تھا۔ میلاد کی محفل ہے، آپ کو رلانا مقصود نہیں ہے، تاریخی حقائق بتانا مقصود ہے۔ تیسرا موقع جسے کہا جاتا ہے کربلا۔ ایک سوال پوچھوں اگر آپ سارے جواب دیں تو، 22,000 دا کوئی مقابلہ بندا ہا 72 دے نال؟ کترا 4 بندے ہی بول رہے ہو، بس کو مہربانی کرو بھی تو صحیح نا تھوڑی جی، یا ہاں کریں یا نہ کریں، کو جواب مجھے دیں ضرور۔
22,000 کا کوئی مقابلہ 72 سے بنتا تھا؟ اور وہ جو 22,000 ہیں ان کے سپہ سالار نے ابن سعد نے پیچھے کوفہ میں خط لکھا ابن زیاد کو، اس نے کہا مجھے 20,000 سپاہی اور بھیجو. اس نے کہا تیری مت ماری گئی ہے، 22,000 تیرے پاس پہلے سے موجود ہیں اور تجھ سے یہ 72 نہیں سنبھالے جا رہے. جو جواب اس نے دیا وہ اہل ایمان کے سینے پر کسی نشان حیدر سے کم نہیں ہے. اس نے کہا یہ نہ دیکھو کہ یہ تعداد میں کتنے ہیں، یہ دیکھو ان کی رگوں میں خون کس کا دوڑ رہا ہے. ان میں سے ایک ایک شخص 1,000 کے مقابلے میں لڑنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ 72 نہیں ہے، 72,000 ہیں. یہ تیسرا موقع تھا. آج نا فیاض بھائی لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں جی یہ تو سیاسی معاملہ تھا، سیاسی معاملہ تھا. دیکھیں نا جو بندہ ووٹ ڈالتا ہے اتنی سیاسی بصیرت تو اللہ نے اس بندے کو عطا کی ہوتی ہے. چلو سیاسی اینک لگا کر بھی یہ واقعہ سارا دیکھ لیتے ہیں. 54 ریاستیں یزید کے زیر سلطنت تھیں. کتنی؟ کوئی نہیں چاس آئی. 54 9 لاکھ لوگ یزید کے زیر حکومت تھے. سیاسی اینک نال ویندے پے. اچھا جس بندے نال 9 لاکھ ووٹ ہوئے او دے کول 72 نہ بھی ہون تو او دی سیٹ تے کی فرق پوندا ہے؟ 9 لاکھ ووٹ جس کے پاس ہوں 72 نہ بھی ہوں تو اس کی کرسی پہ، اس کی خلافت پہ، اس کی حکومت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ سیاسی معاملہ نہیں تھا، یہ میرے مصطفیٰ کے دین کی غیرت کا معاملہ تھا. ورنہ ہم میں سے ہر شخص کے گھر میں 4 عورتیں موجود ہیں. 4. ادھر دیکھیں، ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بیوی بھی ہے. 4 عورتیں. یزید کہتا تھا یہ چاروں برابر ہیں. میرے اور آپ کے امام نے کربلا میں ڈٹ کر پیغام دیا، نہیں نہیں 3 حرام ہیں 1 حلال ہے. آج اگر کوئی شخص ماں کو، بہن کو، بیٹی کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ وہ قانون غیرت ہے جس کی خوشبو سے آج بھی ہر غیرت مند کا گھر مہک رہا ہے. یہ تیسرا موقع تھا. یہ ہماری رونقیں، یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خاندان کی قربانیوں کا مرہون منت ہے. بہرحال اس سے پہلے کہ باتیں آپ کی طبیعت پہ بوجھ بن جائیں، میں اپنے عنوان کی طرف واپس آتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. مولا یہ پیار کیسا ہے؟ فرمایا یاد کرنا جب تو 9 مہینے کا ماں کے پیٹ میں تھا، تیرے رب نے تجھے منہ کے ذریعے سے خوراک نہیں دی. مولا کھانے پینے کے لیے تو میرا منہ بنایا ہے، وہاں اس رستے سے خوراک کیوں نہیں دے رہا؟ فرمایا اس لیے کہ جس میٹیریل سے تجھے بنایا ہے وہ میٹیریل ناپاک ہے. باپ کی طرف سے دیکھو تب، ماں کی طرف سے دیکھو. پھر جس جگہ پر تیرے رب نے 9 مہینے تجھے رکھا، ووم آف دا مدر، وہ جگہ ناپاک تھی. پھر جس چیز کو 9 مہینے تیری خوراک بنایا، تیری ماں کے ایام کا خون، وہ خوراک ناپاک تھی. فرمایا تیرے رب نے سوچا کہ میرا بندہ دنیا میں جا کر اپنی زبان سے میرا نام لے گا، میرے محبوب کا نام لے گا، میرے محبوب کے خاندان کا نام لے گا، میرے محبوب کے صحابہ کا، آئمہ کا، صلحاء کا نام لے گا. میں اپنے بندے کی زبان پر نجاست کو نہ آنے دوں. جملہ قبول فرمائیں. جن کی طبیعت اچھی ہے بول کر پھر مجھے بتا بھی دیں. فرمایا میرے بندے جب تک تو اپنے رب کے کنٹرول میں تھا تیری زبان پاک تھی. اے وڈیاں ہوتے پلیت تو آپ کی تھی. میرے بندے یاد کرنا 9 مہینے میں کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا ناشتہ لیٹ ہوا ہو. کوئی ایک دن ایسا بتا جب تیرا دوپہر کا کھانا تجھے دیر سے ملا ہو.
اس کا چیلنج دیکھیں. کوئی ایک دن تو ایسا بتا جب تیرا رات کا کھانا تجھے دیر سے ملا ہو یا ملا ہی نہ ہو. نہیں مولا ایسا ہوتا تو میں مر نہ جاتا. فرمایا تجھے بتانا مقصود تھا جو رب 9 مہینے تجھے نگاہ کرم میں رکھ کر کھلا سکتا ہے پلا سکتا ہے, دنیا میں آنے کے بعد بھی اسی کی ذات پہ بھروسہ کر کے مانگو گے, عطا کرنے سے پہلے یہ نہیں پوچھوں گا تو موسیٰ ہے کہ فرعون ہے, تو محمدی ہے کہ ابو جہلی ہے, تو ماننے والا ہے کہ انکار کرنے والا ہے. اچھا اس کی کرم نوازی دیکھیں. بچہ پیدا ہو گیا, دنیا میں آ گیا, ان جتنا ہو گیا جتنے یہ بیٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے, 12-13 سال کا ہوا نا بچہ. اللہ کا پیار دیکھنا. تو ایک دن نا رب کریم نے اس بچے سے مخاطب ہو کر فرمایا میرے بندے اب تو حواس میں آ گیا ہے, سینسز میں آ گیا ہے, میرے بندے آنا اب وہ کام کرتے ہیں جس کام کے لیے میں نے تجھے پیدا کیا ہے. مولا کس کام کے لیے پیدا کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کرتے ہیں. مولا کہاں آؤں؟ فرمایا میرے گھر آؤ. باری تعالیٰ کتنی دیر؟ فرمایا 24 گھنٹے میں سے صرف 17 منٹ. بہت شکریہ جو بول رہے ہیں, جیسے بھی بول رہے ہیں سبحان اللہ. 24 گھنٹے میں سے صرف 17 منٹ آؤ. بندہ تھا نا تو فطور اندر آ گیا, کہنے لگا مولا تیری نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں, نہ تو کماتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ پلاتا ہے, سمد ہے, غنی ہے, بے نیاز ہے. باری تعالیٰ میرے بچے بھی ہیں 3-4, میری بیوی بھی ہے, میرے اہل خانہ بھی ہیں, برادری بھی ہے, میں نے کھانا بھی ہے, کمانا بھی ہے. مولا میں 17 منٹ نہیں آ سکتا. فرمایا کوئی بات نہیں, تجھ سے پیار کرتا ہوں, ایسا کرتے ہیں 17 منٹوں کی بھی قسطیں کر لیتے ہیں. پتہ نہیں کون ہے جو ساتھ آ رہا ہے, کون ہے جو رہ رہا ہے. 17 منٹوں کی بھی قسطیں. مولا وہ کیسے؟ فیاض بھائی آپ سنیں کیسے. فرمایا 2 فرض پڑھنے کے لیے 2 منٹ مجھے صبح دے دینا. اب گنے ذرا جن کا موڈ اچھا ہے. 4 منٹ ظہر کے وقت دے دینا, 4 منٹ پھر عصر کے وقت دے دینا, 3 منٹ مغرب کے وقت دے دینا, اور 4 منٹ رات کو عشاء کے وقت پھر دے دینا. مولا آسانی تو ہو گئی ہے, آ جاؤں گا. باری تعالیٰ اے میرے 17 منٹاں دا تینوں کوئی فائدہ بھی ہے؟ فرمایا مجھے کک فائدہ نہیں ہے, تیرے سجدوں سے تھوڑی خدا بناؤں, مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا مولا پھر بات سچی تو یہ ہے کہ اگر میرے 17 منٹوں کا تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر اندر سے آنے پر دل میرا بھی کوئی نہیں ہے. آپ بولیں یا نہ بولیں, بات یہی سچی ہے جو میں نے باوضو ممبر پہ کر دی ہے بس. مولا میرا دل کوئی نہیں اندر آنے پر. ہمارے پاس تو جتنی ٹکریں ہیں نا, یا خوف کی ہیں یا لالچ کی ہیں. اس کائنات میں واحد شخصیت سرکار علی مرتضیٰ کی ہیں جنہوں نے مصلی پہ آ کر ہاتھ کو بلند کر کے کہا تھا مولا علی نہ تیری جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے نہ تیری جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے, علی تجھے جھکتا اس لیے ہے تو محتاج عبادت نہیں, تو لائق عبادت ہے. تینوں علی دے سجدیاں دی لوڑ نہیں, لیکن علی تجھے جھکتا اس لیے ہے کہ تیری ذات اس قابل ہے کہ تجھے جھکا جائے. مولا تجھے فائدہ کوئی نہیں تو دل میرا بھی کوئی نہیں. فرمایا میرے بندے اس میں تیرا فائدہ ہے. سر اٹھائیں ذرا. مولا میرا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا تو انسان ہے نا, بندہ ہے, آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے عمدن سہون فکرن 1000 گناہ کرے گا رات کی تاریکی میں چھپ کر. پھر وہ جو صبح صبح تو نے مجھے 2 منٹ دیے ہوں گے, آ جانا رات سے صبح تک کے تیرے گناہوں پر کلمِ عفو کھینچ دوں گا. بہت شکریہ آپ کی توجہ. اب کچھ ہو رہی ہے. پھر فرمایا تو فجر کی نماز پڑھ کے جائے گا, کوئی منڈی جائے گا, کوئی دکان پر, کوئی کاروبار پر, کوئی بزنس کرے گا, 100 جھوٹ بولے گا, کم تولے گا, لوگوں کو شیشے میں اتارے گا, فجر سے ظہر تک جو گناہ کرے گا
اور ظہر کو تو نے مجھے 4 منٹ دیے ہوں گے، آ جانا، فجر سے ظہر کی خطاؤں کو ظہر کے وقت معاف کر دوں گا، پھر ظہر سے عصر کی خطاؤں کو عصر کے وقت، عصر سے مغرب کی خطاؤں کو مغرب کے وقت، مغرب سے عشاء کے گناہوں کو عشاء کے وقت معاف کر دوں گا۔ فرمایا نال نال کردہ رہو تے نال نال بخشویندہ رہو، تیری زندگی کا پہیہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، بالآخر ایک دن تیری زندگی کا مین سوئچ آف کر دوں گا۔ مولا وہ کیوں؟ فرمایا پیار جو کرتا ہوں۔ مولا یہ کیسا پیار ہے، مار ہی ڈالا ہے؟ فرمایا ہاں، تیرا رب چاہتا ہے کہ جب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے تو گناہوں سے ایسے مبرہ، مصفہ، مزکہ، ستھرا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، ساتھ ساتھ کرتا رہے، ساتھ ساتھ بخشواتا رہے۔ بندے نے کہا مولا یہ تو آسانی ہو گئی، کر لیں گے۔ انسان جو ہوا تو ایک فطور اور اس کے دل میں آ گیا، کہنے لگا مولا ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کیسا؟ باری تعالیٰ مہینے کے پہلے 15 دن میں اپنی مرضی کے گزار لیتا ہوں، پہلے 15 دن، آخری 15 دن باری تعالیٰ میں بستر بھی اٹھا لوں گا، بیگ میں کپڑے بھی ڈال لوں گا، سلنڈر بھی اٹھا لوں گا، تے آتے بے ہی مسیتے جاسا، بندہ میں ہوں، معافی میں نے مانگنی ہے، معاف تو نے کرنا ہے، رب تو ہے، بندہ میں ہوں، مولا پہلے 15 دن میری مرضی کے اور آخری 15 دن تیری مرضی۔ انج نہیں ہو سکتا۔ فرمایا اللہ کل شین قدیر، نہ کرنا چاہتا تھا انج بھی کر سکنا، پر انہاں 15 دے اچنا تیرا نقصان ہو جاس۔ مولا کیسا نقصان؟ اچھا یار تو بے نہیں سکنا ہے، ایک منٹ یار چھڑ دیو یار، بس کرو، سن لو۔ مولا کیسا نقصان؟ اب میں مثال دیتا ہوں۔ فرمایا میرے بندے کبھی تو نے صاف ستھرا لٹھے کا چٹا سفید کرتا پہن کر کبھی کھانا کھایا ہو، چائے پی ہو، اور چائے کا داغ تیرے کرتے پر لگ گیا ہو فیاض بھائی، اس داغ کو فوراً دھوتے ہو یا 15 دن کے بعد دھوتے ہو؟ نہیں مولا فوراً دھوتا ہوں، کیونکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ صاف ستھرا لباس پہن کر نا میں نے کھانا کھایا، کھانے کا داغ باری تعالیٰ میرے کرتے پہ لگ گیا، میرے دوستوں نے 1000 مرتبہ کہا کہ اسے جلدی سے دھو لو، داغ پکا ہو گیا تو پھر نہیں اترے گا۔ بہت شکریہ آپ کی توجہ کا جو بول رہے ہیں، مگر مولا میں تسلی سے چائے پی کے کھانا شانا لنگر شنگر کھا کے اٹھا، اگلے دن میں نے کرتے پر کوئی صرف ایسا نہیں تھا جو نہ رگڑا ہو، بلیچ بھی رگڑی ہے، نیبو بھی رگڑا ہے، نمک بھی لگایا ہے، مگر مولا داغ پکا ہو گیا تھا، داغ نہیں اترا۔ فرمایا اچھا پھر اس کرتے کا کیا کیا ہے؟ مولا پھینک دیا، بازار سے نیا خرید کے لے آیا، لوگ کیا کہیں گے؟ داغی کرتا پہنا ہوا ہے۔ جملہ قبول فرمائے۔ فرمایا میرے بندے تو داغی کرتے کو پھینک کر بازار سے نیا خرید کے لے آیا ہے کہ داغ پکا ہو گیا تھا، تیرا رب تیرے داغی وجود کو کہاں پھینکے؟ تجھ سے پیار کرتا ہوں، گناہ کے دھبے کو پکا نہ ہونے دینا۔ بندہ تھا نا تو ایک فطور اور بھی آ گیا، اس نے کہا مولا ہم تو لڈن کے 15 کے پنجاب کے دیہاتی سے سادہ سے لوگ ہیں، داغ جیڑا بھی پکا ہوئے لے جاندہ ہے۔ فرمایا اچھا کیسے؟ اس نے کہا مولا جس کرتے کا داغ نہ اتر رہا ہو، وہ پھر ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں، وہ اس کرتے کو نا کھال پر لے جاتی ہیں، کھال لیتے کی گلے کیلیفورنیا جو آئے ہو، کھالے تے لے جاندی ہیں بیبیاں، لکڑی کا پھٹا بچھا کر اوپر ڈالتی ہیں اس کرتے کو، ایک بی بی ڈنڈا پکڑ کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، دوسری بی بی ادھر بیٹھ جاتی، ساتھ ساتھ کھال سے پانی ڈالتے ہیں کرتے پر، اور ساتھ ساتھ کرتے پہ تب تک ڈنڈے مارتی ہیں جب تک کرتے کا داغ اتر نہ جائے۔ مولا بڑا پکا داغ تھا، 2 منٹ میں اتر گیا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایسے صاف کروانا ہے تو قیامت کے دن حشر کے میدان میں آ جانا،
ایک فرشتہ ڈنڈا پکڑ کے سامنے بیٹھ جائے گا, دوسرا ادھر بیٹھ جائے گا, تے جناب نو لمحہ کر لسا ہے. تب تک ڈنڈے ماریں گے جب تک تیرے گناہوں کے دھبے ستھرے نہ ہو جائیں. میرا جملہ قبول فرمائے, جن کی قسمت اچھی ہے بول بھی دیں, سن کر بولیں, مہربانی کرے ذرا سن کر پہلے فرمائیں. فرمایا جنت میں نے پاکوں کے لیے بنائی ہے, پلیتوں کو نہیں جانے دوں گا. تیری مرضی ہے یہیں صاف کروانا ہے کہ وہاں صاف کروانا ہے. مگر فرمایا پتہ کیا, تجھ سے پیار کرتا ہوں نا, دنیا میں تیری برادری کے سامنے تجھے علاقے کا تھانے دار آ کے تھپڑ مار دے, تو ساری زندگی سر نہیں اٹھا سکتا کہ میری بے عزتی ہو گئی. فرمایا تیرا رب بھی تجھے قیامت کے دن تیرے نبی کی نگاہ کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا. یہیں بخشواؤ ساتھ ساتھ. اچھا مولا پیار تو بڑا کرتا ہے, میں بالکل قریب آ گیا اپنے مضمون کے. مولا پیار تو بڑا فرماتا ہے. اب بندے نے سوچا کہ ماں کے پیٹ میں قطرہ آب کی صورت میں تھا, اور آج اس قدر ایک کٹلر انسان کی صورت میں بیٹھا ہوں, اور رب مجھے مسلسل دیتا رہا. بندہ کہنے لگا مولا ہوں میں بندہ ہوں, میں عاجز, دے کچھ نہیں سکتا, لیکن مولا میرا دل چاہتا ہے کہ تو مجھ سے حکم فرما کے کچھ مانگنا, تاکہ میں نذرانہ تیری بارگاہ میں پیش کروں. دیکھیں یہ اس طرح کی محافل, یہ رسم نہیں ہوتی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ میں ایک محفل ذکر میلاد میں شرکت کی. جیسے ہی میں داخل ہوا, میں نے زمین سے آسمان تک نور ہی نور کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہے. وہ خالص لوگ تھے, حضور قلبی کے ساتھ آتے تھے, کھری نیتوں کے ساتھ آتے تھے. مولا تو مجھ سے کچھ مانگنا, میں تجھے پیش کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تو تجھ سے مانگا ہے. مولا کہاں مانگا ہے؟ فرمایا قرآن میں مانگا ہے. باری تعالیٰ میں نے تو الحمد سے والناس تک سارا پڑھ دیا. فرمایا تو نے تحفیظ کی ہے, تفہیم نہیں نہ کی. کہاں مانگا ہے؟ فرمایا سورہ شورى میں مانگا ہے. اچھا اللہ کی حکمت دیکھیں, آیت کا نمبر بھی 23 ہے, اور 3 اور 2 بنتا بھی 5 ہے. قرآن بریلوی نہیں ہوتا, قرآن شیعہ بھی نہیں ہے, قرآن دیوبندی بھی نہیں ہے, قرآن وہابی بھی نہیں ہے. قرآن تو قرآن ہے. سورہ شورى آیت کا نمبر 23. اب اللہ مانگ کیا رہا ہے؟ فرمایا میرے بندے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. زندگی کی کسی صبح میں, کسی شام میں, کسی دن میں, کسی رات میں اگر تجھے اپنی رب کی کسی نعمت کا حیا آ جائے اور تو بدلے میں اپنے رب کو کچھ پیش کرنا چاہے, تو فرمایا بدلے میں مجھے میرے نبی کے خاندان کی محبت دینا. تیرا رب سمجھے گا تو نے بندہ ہونے کا حق ادا کر دیا ہے. یا میری زمین سے نکل جاؤ, یا میری آسمان کے چھت سے نکل جاؤ, یا میرے سوا کو رازق اور ڈھونڈ لو. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر قیمت دو. مولا کیسی قیمت؟ میرے محبوب کے خاندان سے محبت. بندہ تھا تو ایک فطور اور بھی دل میں آ گیا. کہنے لگا مولا نمازہ میں پڑھیاں تیرے آستے, اکبر میں نے کہا تجھے, عظیم میں نے کہا تجھے, سر زمین پر رکھ کر آلہ کہا میں نے کہا تجھے, نمازی میں ہوں تیرا. مولا بات تو رب اور بندے کی تھی, یہ درمیان میں تیسرا گھر نبی کے اہل بیت کا کہاں سے آ گیا؟ رب اور بندے میں تیسرا گھر کہاں سے آ گیا؟ اب اللہ کو جلال آتا ہے. فرمایا چپ کر, مجھے اپنی نمازوں سے بلیک میل نہ کر. تیرے کھاتے میں کتنی ہوں گی؟ 10 سال, 20 سال, 50 سال, 100 سال. پیچھے مڑ کے دیکھ, 6 کروڑ سال کے نمازی کو جہنم میں پھینکا ہے. 6 کروڑ سال کے نمازی کو. مولا کیوں؟ فرمایا ایسے بے ادب نمازیوں کو دیکھوں یا اپنے ہی خون میں وضو کر کے کربلا کی ریت پر سر جھکا کر نماز بچانے والے محمد کے بیٹے حسین ابن علی کو دیکھوں.
میں ذکر کروں نا، ہم تو خیر ویسے ہی سنی ہیں، اہل ادب. سنی سب کچھ ہو سکتا ہے، بے ادب نہیں ہو سکتا، بد زبان نہیں ہو سکتا. ادب ہماری پہچان ہے. بلکہ مجھ سے پوچھے تو میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ اگر اہل و سنت کا کوئی اور نام ہوتا تو وہ اہل ادب ہوتا. خواجہ غلام فرید کوٹ میٹن شریف والے، آپ کا یہ فرمان مجھے ہمیشہ اس موضوع پر یاد آتا ہے. خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں، پیسے میں بھی بڑھ سکتے ہیں، تعلقات میں بڑھ سکتے ہیں، مکانات میں بڑھ سکتے ہیں، سخاوت میں بڑھ سکتے ہیں. سنیے اپنے خواجہ صاحب کا فرمان، فرمایا ہر شے میں لوگ مجھ سے بڑھ سکتے ہیں لیکن عدم میں یہ فقیر کسی کو بڑھنے نہیں دے گا. ہمیں تو ہمارے صوفیاء نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے صلحاء نے، حتیٰ کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص نے سوال کیا تھا، حضور یہ ہم سیدوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تو اس کا سادہ سا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ نہیں دے سکتے، بات ختم ہو جاتی. مگر آپ نے فتاوی رضویہ شریف میں 1.5 صفحہ لکھا 8ویں جلد میں خون سادات کی عظمت پر. اس وجہ سے آپ کسی حضور کے خاندان والے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. 1.5 صفحہ لکھنے کے بعد آپ نے نیچے اپنے قلم سے تبصرہ لکھا، قلم ہی توڑ دیا. آپ نے سوال پوچھنے والے سے مخاطب ہو کر وہ تبصرہ لکھا، فرمایا جس کے نانا کا صدقہ کھا کر تیری نسلیں پلتی ہیں تو نے اس سید کو زکوٰۃ ہی دینی ہے؟ یہ احترام ہے، اور یہ احترام ہم اہل و سنت کی پہچان ہے. دیکھیں میں نہ پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے ذوق کی اس نے بات ہی نہیں کی. حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا نا، ادب کو ذہن میں رکھیں گے آپ. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جنہیں تعارف نہیں ہے انہیں میں بس ایک ہی درخواست کر دیتا ہوں، یہ وہ فقیر ہیں جن کی بارگاہ میں مہر علی جیسا سید گھٹنے ٹیک کر فیض لیتے ہوئے نظر آتا ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے، وہی جانتا ہے. کبھی سیدوں کو سیالوں کے ڈیرے پر لے جاتا ہے اور کبھی سیدوں کو ارائیوں کے ڈیرے پر نچا دیتا ہے. بلے شاہ دی گل پہ کرنا. آپ نا ایک مرتبہ آپ کے علاقے میں کچھ لوگ تھے، 3 لوگ تھے، 3 بڑی معروف بات ہے آپ کی سیرت کی، تینوں ہی فراڈیے تھے، دھوکے باز. یہ فراڈی اصل میں نا بڑے ذہین ہوتے ہیں، اگر اپنی صلاحیتوں کو مثبت انداز میں استعمال کرنا شروع کریں تو پتہ نہیں اللہ ان سے کتنے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے. عقل مند ہونا ہو رے تے چالاک ہونا ہو رے، اگر بات میری پہنچ رہی ہو تو. عقل مندی اور ہے اور چالاکی. یزید عقل مند نہیں تھا، چالاک تھا. یہ جڑا بندہ سارے محلے والے دے پاسپورٹ اکٹھے کرتے تھے، ویزے دے پیسے بھی اکٹھے کرتے تھے، آپ دبئی نس جاوے، وہ عقل مند ہی ہوندا ہے نا، چالاک ہوتا ہے. چالاک ہوتا ہے. بہت شکریہ بابا جی آپ کا. وہ چالاک ہوتا ہے. وہ تینوں فراڈی تھے، چالاک تھے. اچھا اب ذرا دیکھیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ ہم نا خواجہ صاحب سے مال نکلوائیں، خواجہ قمر الدین سیالوی سے. تینوں تانگے پر بیٹھ کر سیال شریف پہنچے. ابھی رستے میں تھے، تانگے سے نیچے اتنے فاصلے پر. تو ان میں سے ایک کہنے لگا کون سا بہروپ دھاریں کہ خواجہ صاحب سے مال نکلوانا آسان ہو جائے. تو ان میں سے ایک کہنے لگا خواجہ صاحب نا سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں، سرکار کے خاندان کا بڑا ادب کرتے ہیں، تو ہم سید بن جاتے ہیں، خواجہ صاحب 1 منٹ سے پہلے سارا مال نکال کے ہمارے حوالے کر دیں گے. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے. تینوں آ گئے اور پاس بیٹھ گئے، سلام ہوا، دعا ہوا. آپ نے پوچھا کیسے آئے ہیں، کہاں سے تشریف لائے؟ کہنے لگے جی ہم تینوں سید زادے ہیں، فلاں بستی سے آئے ہیں، تو تھوڑی سی مہربانی کریں. آپ نے ہاتھ جوڑ لی. مہر علی کا پیر ہے. ایک مرتبہ تو سارے زور سے کہیں نا سبحان اللہ. آپ نے کہا بسم اللہ، آپ میرے محبوب کے خاندان سے. خواجہ صاحب نے گندم کی بوریاں اٹھا دی، چاول کی، اناج کی، شکر کی بوریاں، ساتھ نقدی بھی پیش کی. حضور اور کوئی حکم؟ انہوں نے کہا نہیں جی بس کافی ہے، اجازت ہے. خواجہ صاحب نے فرمایا چلیں میں آپ کو دروازے تک چھوڑ دیتا ہوں. اب ادھر دیکھیں ذرا. خواجہ صاحب ساتھ گئے، انہیں دروازے تک بھی نہیں چھوڑا اور آگے جہاں ان کا تانگا کھڑا تھا وہاں تک بھی نہیں چھوڑا.
دروازے اور سواری کے درمیان میں ایک جگہ آئی، وہاں پر خواجہ صاحب رک کر فرمانے لگے بھئی یہاں سے آپ تینوں آگے خود اب چلے جائیں۔ ان میں سے ایک کہنے لگا یا تو آپ ہمیں پیچھے دروازے تک چھوڑتے یا آگے ہمیں ہماری سواری تک چھوڑے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں آپ نے ہمیں درمیان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں سے آگے آپ خود چلے جائیں۔ خواجہ صاحب نے مسکرا کر ان تینوں کا چہرہ دیکھ کر مخاطب ہو کر فرمایا یہ سید بننے کا ارادہ بھی تو تم تینوں نے اسی جگہ پہ کیا تھا نا، تساں بھی نہ گلاں تے راضی ہو، سبحان اللہ۔ فرمایا چونکہ تم نے بھی سید بننے کی نیت یہیں پر کی تھی نا، تو مجھ پر بھی تمہارا ادب یہیں تک واجب تھا، بس آگے تم جانو تمہارا خدا جانو۔ ادب یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ میں ذکر کروں نا آپ واہ واہ کریں، یہ بھی بڑی بات ہے اس دور میں، اس میں کوئی شک نہیں، یقین جانے کوئی شک نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ رسم ہے، رسموں کے ادا کرنے پہ جنت نہیں ملتی، یہ فرض محبت ہے۔ یہ فیاض بھی صرف آپ کو سنا رہا ہوں یہ مثال، اور آپ کے وسیلہ سے جتنے بھی قبول فرمانے والے ہیں وہ رکھ لیں گے اپنے پاس۔ اگر آپ بولیں جلدی سے ایک آخری بات میں کہنے لگا ہوں تو ہم دیکھ نہ لیں اصل میں محبت کہتے کس کو ہیں؟ چلو 3-4 لوگ میرے پورے ہو گئے جڑے بولن والے۔ فرض محبت اصل میں کس کو کہتے ہیں؟ اب چونکہ دور بدل گیا نا، ہر شہر دے وچ انوویشن آ گئی، جدت آ گئی۔ لوہار کی دکان ہوتی تھی، لوہار کی اب بھی ہیں، لوگ درانتیاں، چھریاں، کلہاڑیاں تیز کروانے نا لوہار کی دکان پہ لاتے تھے۔ اچھا وہ اوزار تیز کرتے کرتے نا لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نیچے زمین پر بھی گرتے تھے۔ 15-20 دن کے بعد، مہینے کے بعد ایک لوہا خریدنے والا آتا تھا اور وہ اس لوہار سے آ کر پوچھتا ہے کہ بھائی لوہا بیچو گے؟ وہ کہتا ہے ہاں بیچ دیں گے۔ لوہار پہلے نا 10 دفعہ محبت کئی نوان دین، اندر سے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے لا کر نا وہ پہلے اس لوہا خریدنے والے کو دیا کرتا تھا۔ جب وہ لوہے کا خریدار جانے لگتا تو اس کی نظر پڑتی زمین پر وہ جو چھوٹا چھوٹا لوہے کا برادہ جو مٹی کے ساتھ مل کے مٹی جیسا ہو چکا ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا یہ برادہ بھی بیچو گے؟ لوہار کہتا تھا یہ بھی لے لو۔ اچھا وہ لوہے کا خریدار نا وہ چھوٹا چھوٹا باریک سا برادہ جو نیکڈ آئی سے ننگی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، اسے اکٹھا کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال نہیں کرتا تھا، تھیلا کھول کر نا اندر سے مقناطیس نکالتا ہے۔ پتہ نہیں کون ہے جو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مثال میں دے رہا ہوں، دکان میری کوئی نہیں، صرف مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بوری کھول کر نا اندر سے مقناطیس نکالتا، مقناطیس پر نکال کر نا ایسے وہ زمین پر پھیرتا تھا، لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مقناطیس کے ساتھ لگ جاتے تھے، مٹی وہیں پڑی رہ جاتی تھی۔ اب اگر یہ بات آپ تک پہنچ گئی ہے تو پھر میرا اگلا جملہ قبول فرمائیں۔ جیسے وہ مقناطیس پھیر کر لوہا ساتھ لے جاتا تھا، کم دی شے مٹی وہیں پڑی رہ جاتی تھی، بالکل اسی طرح میلاد النبی کا اشتہار بھی محبت رسول کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے۔ پھر سنیں، میلاد النبی کا اشتہار آقا کے پیار کا مقناطیس بن کے دیوار پہ لگ جاتا ہے، مٹی گھروں میں رہ جاتی ہے، محبت چل کے نبی کے ذکر میں آ جاتی ہے۔ ورنہ ہم نے تو کبھی کسی اشتہار پر نہیں لکھا کہ یہ صرف بریلویوں کی محفل ہے۔ بولیں آپ نے کوئی اشتہار ایسا دیکھا ہے جس پر لکھا ہو کہ یہ صرف سنیوں کی محفل ہے؟ نہیں، بلکہ ہم نے تو جو اپنے نوجوان اگر کبھی کھڑے بھی کیے ہوں نا مسجد کے دروازے پر یا پنڈال کے دروازے پر، وہ بھی آنے والوں کے جیبوں کی تلاشی ضرور لیتے ہیں، عقیدوں کی تلاشی وہ بھی نہیں لیتے۔ یہ کبھی نہیں کہا کسی نے کہ آپ سنی ہیں تو آگے چلے جائیں، دیوبندی وہابی شیعہ ہیں تو واپس چلے جائیں، نہیں، ہمارے نوجوانوں کی یہ تربیت ہے کہ یہ سرکار کے ذکر کی محفل ہے، یہاں دل توڑے نہیں جاتے، یہاں دل جوڑے جاتے ہیں۔ بہترین مصروفیت، میرا وقت ہو گیا، بہترین مصروفیت سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ آپ کے اور میرے اپنے شوق کو بڑھانے کے لیے سرکار مولا علی شیر خدا کا فرمان، جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں اگر کسی بدصورت بچے کو مسلسل درود پڑھایا جائے اللہ اسے خوبصورت فرما دیتا ہے۔
صورتیں بدل جاتی ہیں، شکلیں بدل جاتی ہیں، طبیعتیں، تربیتیں اور نیتیں بدل جاتی ہیں۔ وضو ہو تو بھی اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کہنا۔ خدا کرے تلاوت قرآن اور درود و سلام یہ اہل و سنت کی پہچان کل بھی تھی، آج بھی ہے، ہونی بھی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ضرور کہہ دیں، 40 میں سے ایک قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کرے جن دوستوں نے اتنی خوبصورت انداز میں گلی کو، پنڈال کو سجایا ہے، اللہ اپنے کرم کی وسعت کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے۔ ہم سب کی خطاؤں سے صرف نظر فرما کر میرا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پڑھیے سلام بسم اللہ۔ آیت پہ لاکھوں سلام، فرق مت لو وہ طالب میں دیکھے کوئی، قصہ تو رو معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش ہے جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، دست بستہ ہے کھڑے آقا یہ سب حاضر غلام، پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام۔